اپنے محبوب کو، محبت کرنے والے انسان کو جہنم میں نہیں ڈال جاتا۔ پہلا عمل ہے کہ جو بندہ طہارت کو اختیار کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں ہر وقت جو ہے پاک صاف رہوں اور پاکی کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ توبہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ آدمی ایسے ہیں کہ جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ فرمایا واللہ یحب المطہرین، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو پیغام دے دیں کہ جس طرح یہ پاک صاف دنیا کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پاک صاف رہنے والوں کو جو ہے پسند کرتا ہے۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اب وہ پاکی بے شک قلبی ہو، انسان کا دل پاک ہو، اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے دل کے اندر سے شیطان کے حملوں کو، شیطان کے ہتھ کنڈوں کو پاک کروں۔ قلبی طہارت ہو یا بدنی طہارت ہو، کسی بھی طرح کی طہارت ہے، انسان کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میں اپنے دل کو بھی پاک صاف رکھوں، اپنے بدن کو، اپنے لباس کو بھی پاک صاف رکھوں، اپنے ذہن کو بھی پاک صاف رکھوں اور دین کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کروں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کی محبت وہ محبت ہے کہ جس کے اندر دھوکہ نہیں ہے۔ دنیا والی محبت جو ہے نا، اس میں دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، خود غرضی بھی ہو سکتی ہے، مفاد کے تحت بھی محبت ہو سکتی ہے کہ جب تک مفاد ہے اس وقت تک محبت ہے، لیکن اللہ کی محبت ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ مطلب کی محبت نہیں ہے، اللہ تعالی کی محبت کمال کی محبت ہے، اور اللہ جس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے پھر اللہ رب العالمین اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، دین کے اوپر چلاتا ہے، نماز کی توفیق دیتا ہے، روزے کی توفیق دیتا ہے، ذکر و اذکار کی توفیق دیتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق دیتا ہے، حقوق اللہ ادا کرنے کی توفیق دیتا ہے، حقوق العباد کی پاسداری کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، طہارت الطہور شطر الایمان، طہارت جو ہے یہ نصف ایمان ہے، طہارت جو ہے نصف ایمان ہے۔ طہارت کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زور دیا ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ تو جہالت کے اندر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو ہے وہ طہارت کے آداب بتائے، طہارت کی پاکیزہ رہنے کی جو جتنے بھی معاشرتی مسائل ہیں وہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے۔ تو پہلا عمل کون سا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے جن لوگوں سے؟ وہ ہے طہارت، پاکیزہ رہنے والے انسان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ دوسرا بندہ وہ ہے کہ جو ایمان اور یقین رکھتا ہے اللہ رب العالمین پر، کہ جس کا ایمان اور یقین اللہ پر ہے، ایمان بھی کمال کا مضبوط ہے اور یقین بھی کمال کا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آتی ہے مستدرک حاکم کے اندر، فرمایا ان اللہ یعطی المال من یحب، اللہ رب العالمین جسے پسند کرتا ہے، ومن لا یحب، اور جسے پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کا مال دونوں کو دیتا ہے، محبت کرنے والے کو بھی اور محبت جس سے نہیں کرتا اسے بھی دنیا کا مال دیتا ہے، یعنی دنیا دونوں کو ملیں گے۔ وَلَا يُؤْتِ الْإِيمَانَ، لیکن ایمان اللہ رب العالمین صرف اس بندے کو دیتا ہے إِلَّا مَن يُحِبُّ، جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو محبت ہوتی ہے اسے ایمان کی توفیق دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا، اور جب اللہ رب العالمین کسی بندے کے ساتھ محبت کا ارادہ کرتا ہے
اعطاہ اللہ الایمان، اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت دیتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان، قیامت پر ایمان۔ جس بندے کا یہ ذہن ہے نا کہ اللہ کو وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، اس کے رسولوں پر ایمان، ایمان یہ نہیں کہ خالی دعویٰ کا مطلب ایمان نہیں ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانتا ہے، فرشتوں پر اس کا ایمان ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اسی طریقے سے اس کا ایمان ہے کہ آخرت ایک دن آنی ہے، میں نے حساب دینا ہے اللہ کو، اس پر اس کا ایمان ہے۔ تقدیر پر ایمان ہے کہ اللہ نے فیصلے کیے ہوئے ہیں، جو میری زندگی میں لکھا ہے نا وہ ملنا ہے مجھے، یہ ایمان ہے۔ کئی بار ہمارا ایمان ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ جی یار اے اللہ نے میری قسمتیں لکھی تھی، اللہ کے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ وہ پھر میرے محترم بھائیوں وہاں ایمان ہمارا مضبوط نہیں ہے۔ پھر کئی بار ہم یہ کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ یار اس بندے کو نیچا کرنا ہے، اس کی جو عہدہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، جو صلاحیت عطا کی ہے، جو مال دیا ہے، حسد کرتے ہوئے اس کو نیچے گرانے کی کوشش کرتا ہے بندہ، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اللہ نے جو اس کی تقدیر میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا اسے۔ پھر انسان جو ہے کبھی کبھار ایسا کرتا ہے کہ دنیا کی خاطر اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، یہ ایمان تو نہیں نا۔ اب اسے پتا ہے کہ بھائی میں اگر دکان پہ کریانے کی دکان ہے، میرے ملازم ہوں، میں یہاں میں کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یا میں مالک ہوں دکان کا، ملنا مجھے اتنا ہی ہے اگر میں اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہوئے نماز کے ٹائم نماز پڑھ لوں، ذکر کے ٹائم ذکر کر لوں، قرآن مجید کی تلاوت کے ٹائم تلاوت کر لوں، ملنا میرے مقدر میں اتنا ہی ہے۔ بے شک میں صبح سے لے کر 6 بجے سے لے کر رات کے 12 بجے تک کیوں نہ کھڑا رہوں، لیکن اللہ نے مجھے اتنا ہی دینا جتنی میری قسمت میں لکھا ہے، تقدیر میں لکھا ہے۔ پھر انسان کیا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی تقدیر پر ایمان نہیں لے کر آتا، وہ کہتا ہے کہ یار میں تھوڑا سا ٹائم اور دکان پہ بیٹھ جاؤں، میں دوستوں کو تھوڑا سا ٹائم دے دوں، پھر نماز بھی چھوڑ دیتا ہے، اللہ رسول کی بات بھی چھوڑ دیتا ہے، قرآن بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کے بلاوے پر پہنچ جاتا ہے، مسجد میں ٹائم پر پہنچ جاتا ہے کہ پڑھنا ہے یار میں نماز، جمعے کے لیے پکار ہو گئی ہے، میں نے اب جمعہ پڑھنے کے لیے آنا ہے، ایمان یہ ہے۔ پھر وہ دنیا کے کاموں کو نہیں دیکھتا، کیونکہ دنیا تو ملنی ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ یؤتی المال من یحب ومن لا یحب، اللہ دنیا جس سے محبت کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے، اور جس سے محبت نہیں کرتا اللہ اسے بھی دنیا دے رہا ہے۔ مل تو رہی ہے، فرق ہونا چاہیے نا ہر چیز میں۔ ہم یہ کہتے ہیں اپنے بیٹوں کو سمجھاتے ہوئے، کہتے بیٹا تیرے اندر اور برے شخص کے اندر فرق ہونا چاہیے۔ اگر تو لڑ کر آیا تیرا کیا فائدہ؟ تیری تربیت کا میں نے جو تربیت کی ہے اس کا کیا فائدہ؟ تو نے بھی لڑائی شروع کر دی۔ تجھے تو چاہیے تھا کہ اس بچے کو نہ مارتا۔ فرق ہونا چاہیے، جیسے ہم دنیا کے اندر اچھی اور بری چیز کے اندر فرق رکھتے ہیں نا، اسی طرح میرے محترم بھائیوں اس چیز میں بھی فرق رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مال تو ایک نام محبت کرنے والے جس سے اللہ کو محبت نہیں ہے اسے بھی دے رہا ہے، اور ایک مسلمان ہے کافر ہے، دونوں کو مال مل رہا ہے، مسلمان کو بھی مل رہا ہے کافر کو بھی مل رہا ہے۔ فرق کس چیز کا ہے؟ کافر نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ آج کا مسلمان پڑھ رہا ہے، فرق تو نہ ہوا۔ میرے محترم بھائیوں جو بندہ ایمان اور یقین رکھے گا اللہ اسی بندے کے ساتھ محبت کرے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایسی بڑی تربیت کی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کے کندھے کو پکڑا، ٹھیک ہے، ایسے کندھے کو پکڑ کے کہنے لگے اے ابن عمر کن فی
فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا کے اندر ایسے زندگی گزار جس طرح ایک غریب انسان زندگی بسر کرتا ہے، اس کی خواہشات بھی اتنی ہوتی ہیں، وہ اپنے مال کو دیکھتا ہے اتنی خواہشات رکھتا ہے، اس طرح غریب انسان کی طرح زندگی گزار، او عابر سبیل یا راہ چلتا مسافر اس کی طرح تیری زندگی ہونی چاہیے، کہ جس طرح مسافر کو یہ پتا ہے کہ میں زہر پیر سے کراچی جانا ہے، راستے میں سکر بھی آ رہا ہے، روڑی بھی آ رہا ہے، لیکن اس کا پتا ہے کہ مقام میری منزل جو ہے وہ کراچی ہے، میں نے کراچی پہنچنا ہے، اس منزل پہ رواں دواں ہے، دیکھتا جا رہا ہے، علاقے سارے گزر رہے ہیں، صادق آباد بھی آ رہا ہے، سکر بھی آ رہا ہے، روڑی بھی آ رہا ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ میری منزل کیا ہے، کراچی ہے، میں نے کراچی پہنچنا ہے۔ اے ابن عمر تیری منزل یہ ہونی چاہیے، یہ دنیا ہے یہ گزرتی جانی ہے، لیکن تو اپنی منزل یہ بنا کہ میں نے آخرت پہ جانا ہے، آخرت پہ میرا سوال ہونا ہے، میری منزل اصل وہ ہے، میں نے اس منزل کے لیے تیاری کرنی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کی یہ بات سن، پھر وکان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر پھر عمل دیکھیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر لوگوں کو بیان کرتے تھے، لوگوں اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح کر لیا کرو نا تو شام کا انتظار نہ کرا کرو، کوئی پتہ نہیں شام آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، جب تم شام کر لو پھر یہ خواہشات نہ کرو کہ میں صبح اٹھ کر پتہ نہیں کیا کچھ کروں گا، پتہ نہیں تمہاری صبح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یہ سوچا کرتے تھے، پھر کہا کرتے تھے، لوگوں جب اللہ تعالیٰ تمہیں صحت دے دے نا تو صحت میں اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لیا کرو، پتہ نہیں بیماری میں تمہارے ساتھ تمہارا جو ہے اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِسَقَمِكَ، صحت کے اندر انسان اللہ کو بلا لے، اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق کو جوڑ لے، کیونکہ بیماری کے اندر انسان خود اپنے آپ سے آبادار ہوتا ہے، پھر پتہ نہیں اللہ کو یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یا اللہ کوئی ایسی بیماری لگا دیتا ہے کہ جس کے اندر انسان کے زبان کے اعضاء بھی معطل ہو جاتے ہیں، جسم کے اعضاء بھی معطل ہیں، وہ نہ ہل سکتا ہے نہ عبادت کر سکتا ہے، پریشان ہے، کیا کرے گا؟ اس لیے لوگوں اپنی صحت کو غنیمت جانو، اپنی صحت کے اندر کچھ ایسے اعمال کر لو جو بیماری میں تمہیں کامیاب ہو جائے، کام آ جائے تمہارے۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اے ابن عمر لوگوں کو بتا رہے، لوگوں اپنی زندگی کے اندر کچھ ایسے اعمال کر لو جو موت کے بعد تمہیں کام آئیں، کیونکہ موت کے بعد سلسلے ختم ہیں اعمال کے، نہ تو بندہ قرآن پڑھ سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ ذکر کر سکتا ہے، بس یہ جو کچھ کرنا تھا ایک زندگی ہے، ایک لمٹ ہے، یہاں تک تھا بس۔ اب مرنے کے بعد سوچ کون رہا ہے؟ بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے دنیا کے اندر شہرت کیسے حاصل کرنی ہے، مال میرا کتنا ہونا چاہیے، میرے پاس بنگلے کتنے ہیں، جائیداد کتنی ہونی چاہیے، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور یہ جائیداد مرنے کے بعد کام نہیں آنی، مرنے کے بعد کام آنا تو لوگوں اعمال آنے ہیں۔ اللہ محبت کرتا ہے کن لوگوں کے ساتھ؟ جن کے اندر ایمان ہے، ایمان اور یقین ہے۔ تیسرا میرے محترم بھائیوں، تیسرا عمل ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، کون سے خوش نصیب لوگ ہیں؟ جو لوگ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کے بعد فوراً اللہ سے سچی توبہ کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں فوراً۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ بقرہ کے اندر فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ رب العالمین توبہ کرنے والے اور پاک صاف رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اچھا کیسا پیارا رب ہے کہ جو بندہ، جو اللہ جو ہے انسان کے گناہ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کر رہا ہے۔ شرط کیا ہے؟ توبہ کرے گا، اللہ کہتا ہے میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اچھا ہمارے دنیا کی مثال لو،
دنیا کے اندر سے، دنیا میں اگر ایک بندہ آپ کا ملازم ہے نا، وہ ایک بار غلطی کرتا ہے آپ برداشت کر لیتے ہیں، دوسری باری کرتا ہے اس کو نکال دیتے ہیں، تیسری باری وہ آپ کے پاس آ کے کہتا بھی ہے یار دوبارہ جو ہے نا سیٹ صاحب نہیں میرے سے غلطی ہوتی، ہم اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن اللہ کہتا ہے تیرے پاس جتنے بھی گناہ ہیں تو ایک دفعہ توبہ کر، پھر تیرے سے گناہ ہو گئے پھر توبہ کر، پھر میری محبت بحال ہو جاتی ہے، پھر تیرے سے گناہ ہے پھر میرے سے توبہ کر، میں اللہ تعالیٰ تیری محبت جو ہے وہ بحال رکھوں گا۔ اللہ محبت بحال رکھ رہے اپنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آتی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اللہ رب العالمین کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے گناہ کر لی ہے، اب گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہوتا ہے، اللہ سے توبہ کرنے لگتا ہے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں اعلم عبدی ان له ربا یغفر الذنب، کیا میرے بندے تو نے جان لیے کہ تیرا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں اللہ رب العالمین تو ہی میرا رب اور خالق ہے، تو ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے بندے میں تیرے گناہوں کو معاف کر دیے، پھر وہی بندہ وہی گناہ دوبارہ کر لیتا ہے، کیا ہے شیطان کیت کرنے میں، پھر اللہ سے توبہ مانگنے آتا ہے، اللہ پھر معاف کر دیتا ہے، پھر حدیث کے الفاظ آتے ہیں تیسری مرتبہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر اللہ سے توبہ مانگتا ہے، پھر اللہ معاف کر دیتا ہے۔ فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ، جب تک یہ بندہ توبہ کرتا جائے گا اللہ اس کے گناہ معاف کرتا جائے گا۔ اور بھائی اللہ تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ محبت کرے، میرے ساتھ تعلق قائم کرے، میرے سے توبہ مانگے، جتنے مرضی گناہ لے آئے میں اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ توبہ کرنی۔ دنیا کی محبت نہیں ہے بھائی، میں پہلے بات بتائیے جمعے کے آغاز میں نے یہ بات بتائی ہے کہ دنیا کی محبت نہیں ہے کہ جو مفاد کے تحت ہو یا مطلب کے تحت ہو، نہیں، یہ اللہ کی محبت ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، چوتھا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے، چوتھا شخص کون سا ہے کہ ایسا بندہ کہ جو اپنی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی کو بسر کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، سورۃ آل عمران نکال کے دیکھیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے فاتبعونی، میرے رسول کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت بھی کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، اور اللہ رب العالمین بخشنے والا اور بندے پر رحم کرنے والا ہے، یعنی رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کی محبت۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے ملازم سے جتنی مرضی محبت کر لینا، 10,000 تنخواہ ہے نا، 10,000 تو 11 نہیں کر دے، وہ تھوڑے ہر کام کر رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، بس ادھر چلے جاؤ، وہ جا رہا ہے موٹر سائیکل، وہ نہیں دیکھ رہا کہ سردی ہے یہ گرمی ہے شدت ہے، وہ جا رہا ہے ملازم آپ کا۔ کرتے ہیں لوگ۔ اللہ محبت کے ساتھ ساتھ انسان کے گناہوں کو بھی معاف کر رہے ہیں، پھر گناہوں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ رحمت بھی کر رہا ہے، اور رحمت کے بغیر جنت نہیں ہے، اللہ رب العالمین رحمت کر رہے ہیں اور رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر۔ یہ ہے میرے بھائیوں اللہ کی محبت۔ دنیا والے کام لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین، دنیا والے کام لیتے ہیں تو چیز دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، مال دیتے ہیں کہ کام کیا ہے ملازم نے کیا ہے، پھر مال ملے گا، پھر تنخواہ ہے، کام نہیں تو تنخواہ نہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ بھئی آج 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی تو روٹی بند ہے تیری، مل رہی ہے۔ آج تو نے قرآن کو کھول کر نہیں دیکھا، آج تیری روٹی بند ہے، نہیں، مل رہی ہے۔ محبت دیکھو آپ، اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیں،
کبھی ہم نے اللہ کے بارے میں اتنا سوچا ہو کہ میرا رب میرے ساتھ اتنی محبت کر رہا ہے کہ مجھے پریشان نہیں ہونے دیتا؟ اگر پریشانی آ بھی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کا سد باب ہمیں نکال کے دکھا دیتا ہے کہ بندے یہ پریشانی فلاں جگہ سے فلاں ٹائم میں یہ پریشانی دور ہوگی، چلے جا۔ وہ نکلتا ہے اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سبب بنا دیتا ہے۔ انسان کہتا ہے اللہ میرا رب، اللہ بہت محبت والا ہے، پھر بھول جاتے ہیں۔ فرمایا جب اللہ رب العالمین مصیبت سے انسان کو نکال دیتا ہے نا، پھر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اور بھائی دنیا کے زور ہم لگا لیتے ہیں، کئی بار ایسی مصیبتیں آ جاتی ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، لیکن اللہ ان مصیبتوں سے بھی انسان کو نکال دیتا ہے، پھر بھی انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ میرا رب میرے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چوتھا عمل ہے۔ چوتھا بندہ کون سا ہے؟ جو اللہ کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ پانچواں بندہ، کمال کا بندہ، دنیا کا سب سے معزز ترین بندہ، کہ جس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر آ جائے۔ جس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے نا، اللہ دنیا کی ہر چیز اسے دیتا ہے۔ بھائی قرآن مجید میں نا تقوی کے لحاظ سے بہت سی آیات ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کو یہ کہا، لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ جس دن ہمارے جسم کے اندر، ہمارے دل میں ایک تقوی کا جو ہے وہ ہمیں کوئی ایسی مشینری جس بندے کے دل میں جس دن لگ گئی نا، وہ سمجھے وہ اس دن گناہ نہیں کرے گا پھر، یا گناہ اگر اس سے ہو بھی جائے گا تو اللہ سے توبہ کر لے گا۔ لیکن یہ مشینری ہے نہیں ہے، اس کی تاریں کاٹی پتہ کس نے؟ شیطان نے۔ وہ کام نہیں کر رہی، وہ مشینری خراب ہوئی پڑی ہے۔ ہاں جی چارجر خراب ہے جی، موبائل چارج نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، چارجر نیا لوگے تو پھر ہی موبائل چارج ہونا ہے، وگرنہ تمہاری زندگی کے سانس رک جائیں گے۔ یہ موبائل اس وقت تک چارج نہیں ہونا جب تک چارجر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تقوی کا چارجر جو ہے نا وہ ختم ہوا پڑے گا، اس چارجر کی تاریں کاٹنے والا شیطان ہے، اور اس شیطان کو ہم نے بڑی احترام کے ساتھ جگہ دی ہوئی ہے کہ پریشان نہیں ہونا۔ کھانا میں کھبے ہاتھ نہ لائے تو بسم اللہ تو میں پڑھنی نہیں ہے، تو کھڑے ہو کے کھانا میں ہیں، بستر میں نے کبھی چھاڑنا ہی نہیں ہے، میں نے واش روم میں جاتے ہوئے کبھی دعا پڑھنی نہیں ہے، تو میرے ساتھ رہنا ہے، میں نے فجر کی نماز پڑھنی نہیں ہے، تو گرے لگاتا رہے، اب میرے کان میں جو ہے وہ پیشاب کرتا رہے، میں نے پڑھنی نہیں ہے۔ وائرس آ گیا، اب اس وائرس کو ختم کون کرے گا؟ اعمال۔ بھائی جب اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوگا تو تقوی آئے گا، ڈر آئے گا، اللہ کا خوف آئے گا، وگرنہ دنیا آپ کو اتنی میٹھی کر کر اور اتنی خوبصورت بنا کر، اتنی زینت اور زیب و نمائش کر کر دنیا کی شیطان آپ کو دکھائے گا، آپ جو ہے دنیا کی رنگینیوں میں پریشان ہو جائیں گے۔ عقل اس وقت ہی آئے گی جب الارم بجے گا، وگرنہ دنیا بہت میٹھی ہے، اور دنیا کے رنگ دنیا گول ہے، اور بھائی دنیا کے رنگ بہت سارے ہیں، بندہ پریشان ہو جاتا ہے یار اتنی لذت۔ لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا کی جتنی لذتیں ہیں وہ ساری کی ساری عارضی ہیں، ابدی کوئی لذت نہیں ہے۔ لیکن ایمان والے کو اللہ تعالیٰ تقوی کی بنیاد پر بہت ساری لذتیں دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بلا من اوفى بعهده واتقى، جو بندے اللہ رب العالمین کے اقرار کو پورا کرتے ہیں، وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، اپنے ارد گرد تقوی کی دیوار کو کھڑا کر لیتے ہیں، کوئی برائی ان کو چھو نہ سکے۔ فرمایا فإن اللہ يحب المتقین، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اعلان کر کے بتا دیں اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. لوگو اللہ کا تقوی تم صرف اپنے دل میں قائم کر لو، اللہ دنیا کے سارے کام تمہارے آسان کر دے گا. وگرنہ تم پھرتے رہو، تمہیں پتہ بھی ہو کہ مجھے یار فلاں جگہ سے روزی ملنی ہے، لیکن کئی بار یہ ہوتا ہے، کئی بار ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس ٹائم میری یہ چیز بک جانی ہے، لیکن سودا ہی نہیں کرتا ہے. اگر سودا بن جائے گا تو پیسے نہیں مل رہے، ٹھیک ہے، اگر پیسے مل رہے ہیں تو پورے نہیں مل رہے، کیا فائدہ؟ آسانی نہیں کی، اللہ نے آسانی نہیں دی. کیوں؟ تم نے اللہ کو ٹائم نہیں دیا. اللہ کہتا ہے میں تیرے کام آسان کر دوں. پھر تو فرق نہ ہوا کہ ایک ایمان والا 5 وقت نمازی ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اور ایک بندہ اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا، دن میں کوئی ٹائم ہی نہیں نکالا اس نے، اور اللہ تعالیٰ دونوں کو لیے آسانیاں پیدا کر دے. نہیں میرے محترم بھائی، ممکن نہیں. یہ بات یاد رکھ لیں، جو بندہ سودی کاروبار کرتا ہے، سود پہ پیسہ اٹھاتا ہے، اللہ اس کے گھر سے بیماری کو جانے نہیں دیتا ہے. پکی ٹھگی بات ہے. ہم سوچ رہے ہیں نا کہ میں اگر لاکھوں روپیہ اٹھا لوں گا سود کا تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی، میرے کاروبار میں برکت آ جائے گی، اور پتہ نہیں اس لاکھ سے پتہ نہیں کتنے لاکھ لے لوں گا. نہیں، اللہ کہتا اٹھا تو صحیح. وہ کہتا اٹھا لیں اللہ. اچھا اٹھا کے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ریفل اٹھا کے کھڑا ہو جاتا ہے، یا کیونکہ حدیث ہے، فرمایا جو بندہ سود پہ پیسہ اٹھاتا ہے وہ ایسے ہی سمجھے کہ ریفل کو اس نے آسمان کی بلندیوں پہ لگا دی ہے اور اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے. یا اللہ آ مقابلہ کر، میں تیرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اعلان کر رہا ہوں. حدیث ہے اللہ کے رسول ان کی، جو بندہ سود پہ پیسہ اٹھاتا ہے وہ ایسے ہی سمجھے اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کر رہا ہے. ایک تو اعمال ہی نہیں ہے، ایک پھر جنگ کے اعلان کرتے رہے اللہ کے ساتھ. پھر اللہ کے ساتھ جب جنگ کا اعلان کرتا ہے، اللہ جی اس کے بچے کو بیمار کر رہا ہے، کبھی والدہ بیمار ہے، کبھی جی گھر کا فلاں خراب ہو گیا ہے، کبھی گھر کی فلاں چیز خراب ہو گئی ہے، اسی دال دنیا میں پھنسا رہتا ہے. کبھی ادھر کی ٹینشن، کبھی ادھر کی ٹینشن، کبھی آگے کی ٹینشن، کبھی پیچھے کی ٹینشن، بس اس ٹینشن کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے. رات کو نیند کے لیے گولیاں کھا کے سوتا ہے، پھر بھی نیند نہیں آ رہی، کروٹیں بدل رہا ہے، کروٹوں پر بھی نیند نہیں آ رہی، کبھی بھاگ رہا ہے، ادھر ادھر جا رہا ہے. رات کو نکلتا ہے اپنے گھر جو ہے وہ کمرے کے اندر سے، واک کرتا ہے کہ شاید مجھے نیند آ جائے، سکون آ جائے. اللہ سکون دیتا ہی نہیں. میرے محترم بھائیوں، صرف کیا ہے؟ تقوی نہیں ہے. جب اللہ کا ڈر نہیں ہے نا، پھر سب برائیاں انسان کو ایسے لگے گی کیا کوئی ٹینشن والا کام نہیں ہے، چھوٹی موٹی برائی ہے یار، پریشان نہیں ہونا. چلو یہ ایک سوٹا لا لو، سگریٹ دا بھی، شراب دے 2-3 قطرے بھی پی لو، کوئی خیر ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں. یہ پریشان نہیں ہونا آپ نے. پھر انسان شادی بیاہ کے اندر اللہ اکبر، معذرت کے ساتھ اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین نے خوشی کے آداب بھی بتائے ہیں اور غمی کے آداب بھی بتائے ہیں کہ کس طریقے سے گزارتے ہیں. میں اتوار والے دن اپنے دوست کی شادی پہ گیا، میں بڑا پریشان ہوا اللہ کی قسم دیکھ کر کہ جس گھر کے اندر حافظ ہو، سارے ہیں، 1-2 بندے سمجھدار بھی ہیں، دین کا انہوں نے 1-2-3 کلاسیں پڑھی بھی ہوئی ہیں، اور ان کی شادیوں پہ ڈھول ڈھماکے ہو رہے ہیں. کئی ساری خوشی ہے. او بھائی آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کی اس خوشی کے اندر شاید اللہ پتہ نہیں کتنا ناراض ہو گیا ہو. آپ تو خوشی سمجھ کے کر رہے ہیں نا، آپ کے لیے آپ کے کاغذوں میں تو خوشی ہے، لیکن کبھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے کاغذوں میں یہ عمل ہمارا کیسا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کرتے ہوئے ہے، وہ ویڈیو آئی ہے نا، اللہ ایسے لوگوں کی شر سے بچائے. وہ ویڈیو میں نے فیس بک پر دیکھی کہ ایک بندہ ڈھول بجانے والا، اچھا اس کو اللہ تعالیٰ نے موت بھی اسی طرح دی کہ وہ ڈھول بجاتے بجاتے ہی مر گیا. ایسے ڈھول بجاتے بجاتے نا پیچھے کو گر گیا، ڈھول بھی بجا رہا ہے، بجتا جا رہا ہے، ایسے موت آ گئی. اب قیامت والے دن بھی اسی طرح بجاتا ہوا چلا گیا اللہ کی بارگاہ میں. لوگ کیا کہیں گے؟ اچھا پھر سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو تلاش کر رہے ہوں گے، جب اس بندے کو دیکھیں گے کہیں گے یار یہ میرا امت ہی لگتا ہے، یہ کیسے آ گیا؟ یہ تو میرا امت ہی نہیں ہے.
پہچانیں گے کیسے؟ ہمارا کوئی ایسا عمل، داڑھی ہماری، کوئی ہمارے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں، کسی ایک عمل کی وجہ سے اللہ کے رسول ہمیں پہچان لیں کہ آؤ بھئی یہ حوض کوثر کا پانی لے لو، تمہارے لیے حوض کوثر کا پانی ہے۔ کوئی ایسا عمل ہمارے پاس ہے کہ جس کے اندر ہمیں یہ امید ہو کہ میرا نبی جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی جو ہے ہمیں کل قیامت کے دن پہچان کر ہمیں حوض کوثر کا پیالہ دیں گے، کیونکہ وہ شدت بہت سخت شدت ہونی ہے کہ جس شدت کے اندر انسان اپنے گناہوں کے سبب ڈوبا ہوا ہوگا اور پکار پکار کر یہ کہہ رہا ہوگا یا اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے لیکن حساب تو لے لے۔ پھر وہ ماں حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ اللہ زمین آسمان کو سب کو ایک اس ہتھیلی پر لا کر کہے گا کون ہے مالک اور خالق؟ دنیا میں بڑا بڑا پھرتا تھا کہ میں زمین و آسمان کا خالق ہوں، مالک ہوں، میں شفا دینے والا ہوں، میں روزی دینے والا ہوں، میں فلاں ہوں، کرنے والا ہوں، جھڑنے والا ہوں۔ کہاں ہے وہ کرنے والے؟ مجھے دکھاؤ آج۔ سب پریشان ہیں اور نبی پریشان ہوں گے، یہ کرنیوں والے تمہیں کہاں لے کے جائیں گے؟ یہ سارے جھوٹے دعوے کرتے ہیں وہ بھئی تینوں بچا لیں گے، وہ نماز کچھ نہیں ہے، دل کی نماز ہے، بس تو بیٹھا رہے، تو نماز پڑھنی نہیں ہے، دل کی نماز ہے، تو نے میرا جو ہے ہاتھ پکڑ لی ہے، میں تجھے جنت میں لے جاؤں گا، کوئی نہیں۔ لیکن نبی کیا کہہ رہا ہے؟ اپنی بیٹی کو کہہ رہا ہے فاطمہ یہ نہ سمجھنا کہ تیرا بابا جو ہے وہ محمد تھا، نبی تھا، وقت کا پیغمبر تھا اور تجھے جنت میں لے جائے گا، اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں داخل ہونا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے۔ جو امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، وہ تربیت یہ کر رہے ہیں، اور آج کے کرنی کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں، تو میرا لڑ پھڑ لا تو جنت پکا چلا جائے گا۔ لڑ پکڑا رہے ہیں، بیعت کر لے جی، میرے ہاتھ پہ بیعت کر لے، بس تو جنتی ہے۔ اور بھائی بیعت سے جنت مل جاتی ہوتی تو گھر بیٹھو، مسجدیں منہدم کر دو، ختم کر دو سارے یہ کام، دین کے ہر کام کو ختم کر کے صرف بیعتیں کرتے رہو، اور گھر میں بیٹھ کر اے سی کے اندر کمرے میں بیٹھ کر فلمیں لگا کر ڈرامے دیکھتے رہو، اور اللہ کے آؤ میں نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ کوئی نماز نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی قرآن نہیں، سب چیزیں چھوڑ دو، آج تمہارے لیے جنت پکی ہے۔ پھر ایک بندہ جو ہے وہ ایسا ملے جو سارا دن پریشان رہتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ برابر ہے۔ اور لوگوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پتہ نہیں کتنی مثالیں دی ہیں، کیا اندھا، کیا دیکھنے والا، کیا عمل کرنے والا، نہ عمل کرنے والا، کیا برابر ہے سارے؟ نہیں میرے محترم بھائیوں، یہ برابر نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، 5 عمل میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ جس بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ 25-30 عمل ہیں، انشاءاللہ جمعوں کے اندر بیان ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔